السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس میں ہوں علی اور آج میں آپ کو کھاد کی پیپر پریزنٹیشن بتاؤں گا۔ میں نہ صرف آپ کو پیپر پریزنٹیشن بتاؤں گا، میں آپ کو اس کے مارکس کی ڈویژن، لینتھ اور کچھ بتاؤں گا، اور اس میں اشعار، اقوال وغیرہ کس طرح لکھتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے اوپر سوال نمبر کی ہیڈنگ لکھنی ہے۔ سوال نمبر اس کا 7 ہوتا ہے اور بورڈ کے پیپر میں 9, 10 میں اس میں چوائس ہوتی ہے، یا تو آپ نے خط اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے یا درخواست۔ تو ہم یہاں خطوط نویسی کر رہے ہیں، تو ہم نے خطوط نویسی کی ہیڈنگ لکھی ہے۔ اس کے بعد امتحانی مرکز آپ نے اس طرح لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے امتحانی مرکز کے بعد کوئی بھی علامت نہیں لگانی۔ اس کے بعد آپ نے ڈیٹ اس طرح لکھنی ہے، جو ڈیٹ ہے وہ لکھی، تاریخ، اس کے بعد ختمہ کی علامت، اس کے بعد مہینہ، اور اس کے بعد جو سن ہے وہ لکھی۔ ڈیٹ آپ نے ہمیشہ جو گزر گئی ہے، جو پاسٹ ہے وہ لکھنی ہے۔ پریزنٹ یا جو آنے والی ڈیٹ ہے مستقبل میں وہ آپ نے نہیں لکھنی، آپ نے ہمیشہ گزری ہوئی ڈیٹ لکھنی ہے۔ اب اس چیز کو ہم نا خط کی پیشانی کہتے ہیں۔ پیشانی میں ہمارے پاس یہ 2 چیزیں ہیں، میں نے آپ کو ان دونوں کے لکھنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ ان دونوں کا ایک نمبر ہوتا ہے، ایک نمبر اس کا، ایک نمبر اس کا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے القاب۔ آپ کسی کو بھی خط لکھ رہے ہیں، پیارے بھائی جان، پیارے چچا جان، پیاری امی جان، وہ آپ کا ہوگا القاب۔ القاب کے بھی آپ کو مارکس ملتے ہیں، اس کا ہوتا ہے 1 مارکس۔ اب ہمارے پاس آداب میں ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ السلام علیکم، ہم نے یہ لکھا۔ اب ہم ان 4 چیزوں کو لکھ دیتے ہیں تو ہمیں مل جاتے ہیں 4 نمبر۔ اب خط کو آپ نے 3 حصوں میں لکھنا ہے: تحمیدی کلمہ، نفس مضمون اور اختتامی کلمہ۔ تحمیدی کلمے میں ہم شروع سے بات کرتے ہیں، نفس مضمون ہمارا درمیان والا ہوتا ہے، وہاں ہم نے جو ایکچول بات کرنی ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ میں لکھ رہا ہوں اختتامی کلمہ۔ اب آپ نے اندر کوئی قرآن کا ارشاد لکھنا ہے تو وہ آپ نے اس طرح لکھنا ہے، یہ لکھا۔ اس کے بعد ترجمہ کی ہیڈنگ، اور اب یہ ہمارا خط کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد والسلام آپ کا بھائی الف با جیم، ان سب کے بھی نمبر ہیں۔ ان 3 چیزوں کا آپ کو ملے گا 1 نمبر، 4 نمبر آپ کو اس چیز کے مل جاتے ہیں، 5 اور 5 اندر والے مٹیریل کی۔ یہ اب ہمارے خط کی پریزنٹیشن ٹوٹل کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب انڈر لائننگ کی بات کرتے ہیں۔ انڈر لائن آپ نے چیزوں کو اس وقت کرنا ہے جب آپ نے سارا کام کر لیا، آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں ایسے ایزیلی انڈر لائن کر لوں۔ اس کے بعد آپ نے انڈر لائننگ کرنی ہے۔ خط کی لینتھ ہونی چاہیے 1.5 پیج، اور آپ نے اگر زیادہ سے زیادہ لکھنا ہے تو 2 پیج انف ہے۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس، یہ تھی آج کی ہماری خط کی پریزنٹیشن۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو یہ آج کی پریزنٹیشن اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ آپ کو پریزنٹیشن اچھی لگی ہے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس فار واچنگ دس ویڈیو۔